السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ تفصیلاً بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں سونے چاندی کے متعلق تھوڑی سی فضیلت اور اس کی فرضیت بیان کی گئی تھی۔ تو مشینری کے متعلق کہ جو ہماری فیکٹریوں میں مشینیں ہیں کسی بھی قسم کی ہیں اور ان سے کام لیا جاتا ہے، تو اس کے متعلق زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اور ایسی سواریاں جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، خواہ وہ گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ متفق علیہ میں اس کے متعلق جو حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہارے استعمال میں سواریاں ہیں، اس وقت گھوڑے اور اونٹ استعمال کیے جاتے تھے، تو آج اس کے برعکس ہمارے پاس موٹر سائیکلیں یا گاڑیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اور جو تمہارے پاس سواریاں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ سواریاں جس کے ساتھ تم تجارت کرتے ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1572 میں اس کے متعلق مکمل تفصیل ہے کہ جو سواریاں تجارت کے کام میں آتی ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن جو عام روٹین میں ہمارے استعمال میں ہے اس پر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مشینری آ جاتی ہے ہماری فیکٹریوں کی۔ مشینری کو 2 سال 3 سال 4 سال جتنی دیر بھی گزر جائے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو اس سے حاصل کیا جانے والا کسی بھی قسم کا کوئی چیز ہے، کپڑا ہے، دھاگا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس کے منافع کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ اس سے ہم نے مشین سے کوئی دھاگا نکالا ہے، کپڑا نکالا ہے، چاول نکالے ہیں، کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں، گندم یہ بھی آٹے کی جب صورت میں بنتا ہے، پہلے چکی میں ہوتا تھا لیکن اب مشینری سے نکالا جاتا ہے، تو مشینری کے اوپر نہیں ہے، لیکن جب اس سے سامان وغیرہ نکالا جائے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کا ہم حساب کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سال کے بعد کتنا ہمارا پروفٹ جمع ہوا ہے اس کام سے، یا کتنی دیر جو ہے وہ یہ سارا کچھ سامان نکلا، اور اس کے بعد اس کو بیچنے کے بعد ہمارے پاس کیا پروفٹ جمع ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو مشینری میں آتی ہیں، ایک جو ہماری فیکٹریوں میں ہیں اور ایک دوسرا جو ہمارے سواری کے کام آتی ہیں، یہ 2 چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ایک مشینری کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے جو آتا ہے کہ جو چیزیں مشینری جو ہل میں استعمال ہوتی ہے، یعنی کھیتی باڑی میں استعمال ہوتی ہے، وہ جو مشینری ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جو اس مشینری سے ہل چلا کے اس کے بعد جو اس کا سامان ہے، دانے، چاول، جو بھی چیز
ہم اگاتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب وہ کس طرح سے ہے کھیتی کے متعلق، کیونکہ کھیتیاں جو ہیں وہ دو قسم کی چیزوں سے ہوتی ہیں۔ ایک کھیتی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ٹیوب ویل سے پانی بھی دینا ہے یا جانوروں کے ذریعے سے اس کو پانی بھی دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کو باقاعدہ ہم نے مشینری کے ساتھ اس کے اوپر ہل بھی چلانا ہے۔ ایک طریقہ یہ جس میں ہماری محنت لگتی ہے، بجلی لگتی ہے، کافی جو ہے وہ خرچ اخراجات آتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے کہ آپ کھیت اس جگہ پہ ہے جہاں پر بارش بھی نازل ہوتی ہے یا ساتھ ہی نہر ہے، دریا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی جڑیں جو ہیں وہ بارش کا پانی، دریا کا پانی یا نہر کا پانی وہ کھینچ لیتی ہیں، اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو اس کے متعلق جو ہے یہ ایک تھوڑی سی تفصیلاً جو ہے وہ بات ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں اس کے متعلق کل بیان کروں گا۔ تو ان دونوں چیزوں کا جو ہے دونوں کھیت ہے، دونوں میں بیج بوئے جانے ہیں، دونوں نے اپنا جو ہے وہ کس قسم کا بھی جو ہے وہ گوشہ اس نے دینا ہے، لیکن دونوں کی زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق میں اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ آج جو ہے وہ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو مشینری کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہمیں۔ جزاکم اللہ۔